हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 17 रुपये 50 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 20 रुपये का इजाफा किया गया। कीमत में इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क के चौथे सूबे को भी निगरान वज़ीर आला मिल गया। मीर अली मर्दान डोम की बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर आला मुकर्रर। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर में मुलाकात में इत्तेफाक। मीर अली मर्दान ने वज़ीर आला से मुलाकात की थी। अली मर्दान डोम की का ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके लहड़ी से है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्का बंदियों से मुतल्लिक केस में इस्तफसार। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए, यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख तय ही नहीं हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल हल्का बंदी शफाफ तरीक़ाकार से करे। हल्का बंदियाँ अवामी मफाद का मामला है। टप्पेदार सर्कल को ज़रा भी मुतासर करने से उम्मीदवार को पड़ने वाले वोट मुतासर होते हैं। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। सिंध से अक्सरिया ये गला क्या किया जाता है। हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट में कमीशन में दरख्वास्त दायर करने की कोई हद मुकर्रर नहीं। इलेक्शन कमीशन को मौका दे रहे हैं दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात दूर करे। दूसरी सूरत में इलेक्शन कमीशन केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़े। निगरान सेटअप हर सियासी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इलेक्शन के इनेकाद के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करे। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आला सिंध बलोचिस्तान को मुरासला। इंतखाबात के हवाले से हिदायत जारी। आम इंतखाबात के लिए आईनी इक़दामात उठाने का फैसला किया है। निगरान हुकूमतें साफ शफाफ इंतखाबात के लिए हमारी मुआवनत यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन की पेशगी इजाज़त के बगैर तकर्रुर और तबादला न किया जाए। इलेक्शन कमीशन की वफाकी और सूबाई और मुकामी इदारों पर हर किस्म की भर्ती पर पाबंदी आयद। हर किस्म की तरक्याती स्कीमों पर भी पाबंदी। इदारों में भर्ती होने वाले सियासी शख्सियत की मुलाजमत ख़त्म करने का हुक्म। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, काबीना अरकान, मुशीरान और मेंबरान असम्बली से सरकारी रिहाइशें फौरी खाली कराएं। सरकारी गाड़ियाँ वापस लेने की हिदायत। निगरान हुकूमत कानून के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर मामला चलाएं। निगरान हुकूमतें इलेक्शन में दबाव। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत को पर लग गए। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 3 रुपये इजाफा। इंटरबैंक में मार्केट में अमरीकी डॉलर 291 रुपये 50 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 4.5 रुपये इजाफा। सोने की फी तोला कीमत भी बढ़ गई। फी तोला सोना 1100 रुपये महंगा। फी सोना 2,22,900 रुपये का हो गया। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 रुपये और कमर्शियल की कीमत में 450 रुपये इजाफा। सिर्फ 2 दिन में फ़ी किलो कीमत 20 रुपये बढ़ गई। चेयरमैन LPG एसोसिएशन ने LPG की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। घरेलू सिलेंडर 2,495 रुपये के बजाय 2,615 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 9,580 रुपये के बजाय 10,030 रुपये में फ़रोख्त। निगरान वफाकी काबीना के लिए जलील अब्बास जिलानी, शोएब सडल, हफीज शेख, हसन बॉन, सरफराज बुगटी, जुल्फ़िकार चीमा के नाम ज़ेर गौर। सरफराज बुगटी और हाशिम डोगर को भी काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। साबिक वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी को वज़ारत इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान। निगरान काबीना के उम्मीदवारों से अनवारुल हक काकड़ के इब्तिदाई राब्ते। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ एक्शन में आ गए। पहले इजलास में वज़ारतों की ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ बोले, मुल्क की माशी पॉलिसियों का तसलसल कायम रखेंगे। हुकूमत तमाम तर तवानाइयाँ मईशत की इस्लाह पर सर्फ करेगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दामात निगरान हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात, टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात पर सख्ती से अमल किया जाए। हुकूमत का काम लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करना है।
ملک کے ایسے حصوں میں روڈ انفراسٹرکچر کو ترجیحی بنیادوں پر بنانے کی ضرورت ہے جہاں بیرونی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ بلوچستان میں روڈ انفراسٹرکچر پر خصوصی کام کی ضرورت ہے۔ نامزد نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کہتے ہیں مشکل حالات میں یہ ذمہ داری بہت اہم ہے۔ کوشش ہوگی لوگوں کے مسائل حل کر سکوں، قانون اور آئین کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے کردار ادا کروں گا۔ پہلی ترجیح کابینہ کی تشکیل ہوگی۔ انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ نگران حکومت الیکشن کمیشن کی ہر ممکن معاونت کرے گی۔ امن و امان کے اس صورتحال پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ عوامی مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش ہوگی۔ خیبر پختونخوا کی نگران صوبائی کابینہ کے لیے 25 افراد کے نام شارٹ لسٹ۔ کلیئرنس جاری۔ ذرائع کے مطابق اداروں سے چھان بین کے بعد 15 رکنی کابینہ کے ارکان کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سابق کابینہ کے تلخ تجربے کے بعد اب مکمل غیر سیاسی کابینہ تشکیل دینے کی کوشش۔ وفاق میں نگران کابینہ تشکیل دینے کے بعد خیبر پختونخوا میں نئی کابینہ کی حلف برداری کا امکان۔ صدر مملکت نے پیمرا ترمیمی بل 2023 کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے کہا صرکاری اشتہارات کو الیکٹرانک میڈیا ملازمت کے واجبات کی ادائیگی کے ساتھ جوڑنے سے ان کے مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔ صدر سے PFUJ، APNS، PBA، CPNE اور ایمنٹ کے نمائندوں کی ملاقات۔ نواز شریف ستمبر کے وسط میں پاکستان پہنچیں گے۔ شریف فیملی ذرائع کے مطابق نواز شریف 21 ستمبر کو وطن واپسی کے لیے لندن سے روانہ ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف کی قریبی دوستوں اور لیگی رہنماؤں سے وطن واپسی پر مشاورت جاری۔ مریم نواز کی زیر صدارت یوتھ ونگ کا تنظیمی اجلاس۔ خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع میں یوتھ کوآرڈینیٹرز عہدوں کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز۔ بنو ہزارہ، DA خان، پشاور، مردان، مالاکنڈ اور کوہاٹ ڈویژن سے امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے۔ گھریلو تشدد کا شکار رضوانہ کی پلاسٹک سرجری کا دوسرا سیشن جاری۔ ڈاکٹرز کے مطابق رضوانہ کے چہرے، سر اور کمر کے زخموں کی صفائی کر دی۔ صفائی کے بعد رضوانہ کی پٹیاں ہر روز تبدیل کی جاتی ہیں۔ 1.5 ماہ تک پلاسٹک سرجری کا عمل جاری رہے گا۔ چیئرمین PTI کی اسلام آباد میں درج 3 مقدمات میں ضمانت خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 9 مئی کے واقعات پر درج مقدمات میں بشرا بی بی کو شامل تفتیش ہونے کا آخری موقع۔ اچھا نہیں لگتا، ضمانتیں خارج کر دیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج کے ریمارکس۔ وکیل نے کہا سیکیورٹی خدشات ہیں، یہیں تفتیش کر لیں۔ جج نے ریمارکس دیے DIG آفس پاس ہی ہے، عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ تھانہ کوہسار میں درج مقدمے میں بشرا بی بی کی ضمانت میں 7 ستمبر تک توسیع۔ ایبٹ آباد پولیس نے چیئرمین PTI کے بھانجے حسان نیازی کو کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو لاہور لانے کے لیے محکمہ داخلہ بلوچستان کو چٹھی ارسال کر لی۔ پولیس کے مطابق ملزم حسان نیازی جناح ہاؤس مقدمے میں لاہور مطلوب۔ ملزم حسان نیازی پر پراسیکیوٹر سیکیورٹی فورسز کی وردی لہرانے کا الزام۔ احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج۔ سابق وزیر سنجیدہ اور دانشور انسان ہیں، جذبات میں کوئی بات کہہ دی ہوگی۔ چیف جسٹس کے سابق وزیر داخلہ کے خلاف توہین عدالت کیس میں ریمارکس۔ درخواست گزار محمود نقوی نے کہا میرا مدعا یہ ہے کہ کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے عدالت کے سامنے تقریر نہ کریں۔ آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کی کارروائی سپریم کورٹ کا اختیار، اسے کہاں استعمال کرنا ہے کہاں نہیں یہ ہم طے کریں گے۔ ہمارے فیصلوں میں اتنا وزن ہونا چاہیے کہ ان کی تعمیل کی جائے۔ احسن اقبال نظم و ضبط والے انسان ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ کچھ ایسا کہا گیا جس کو توہین عدالت کے طور پر دیکھا جائے۔ عدالت نے مئی 2018 میں دی گئی درخواست اگست 2023 میں نمٹائی۔ صدر PTI چودھری پرویز الہی 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر 21 اگست تک نیب کے حوالے۔ نیب لاہور کی ٹیم نے سابق وزیر اعلیٰ کو مالی بے ضابطگیوں کے کیس میں لاہور کے احتساب عدالت میں پیش کیا۔
عدالت نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک کیس کو چلانے کی استدعا منظور کر لی۔ پرویز الہی نے گھر کا کھانا، ذاتی معالج اور ادویات کی سہولت مانگ لی۔ نائب پراسیکیوٹر نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کو پہلے ہی یہ سہولت فراہم کی جا چکی۔ اہلیہ بیٹی اور وکیل سے ملنے کی اجازت دینے پر جواب دائر کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کو آج عدالت پیش کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ایس ایس پی آپریشنز کو اختیارات سے تجاوز پر شو کاز نوٹس جاری۔ ڈی سی اسلام آباد سے آج تک 3 ماہ کے ایم پی اوز کا ریکارڈ بھی طلب۔ جسٹس بابر ستار نے چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی آج طلب کر لیا۔ وزارت خزانہ نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو 15 سال کے لیے آؤٹ سورس کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق آؤٹ سورس ہونے پر تھرڈ پارٹی ایڈوانس $10 کروڑ دے گی۔ خلاف ورزی پر ایڈوانس پیمنٹ واپس کیے بغیر معاہدہ کینسل ہو جائے گا۔ کسٹم، سائٹ سیکیورٹی اور امیگریشن سروس سول ایویشن اتھارٹی کے پاس ہوگی، جبکہ انتظامی امور، فائنینشیل کلوز، ڈیزائن اینڈ کنسٹرکشن سروس چارجز، ایکسچینج ریٹ، شاپس رینٹ تھرڈ پارٹی کے ذمہ ہوگی۔ گردشی قرضے میں 779 ارب روپے کا اضافہ۔ بجلی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے کے باوجود پاور سیکٹر کے گردشی قرضے میں کمی نہ ہو سکی۔ حکام پاور ڈویژن کے مطابق گردشی قرضے میں اضافے کی بڑی وجہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی نااہلی، بجلی چوری اور لائن لاسز ہیں۔ گزشتہ حکومت نے پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی نااہلی کا بوجھ بھی عوام پر ڈالا۔ کراچی کے بجلی صارفین کے لیے بری خبر کہ الیکٹرک صارفین پر 1 سال کے لیے ₹1.52 فی یونٹ سرچارج لگانے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت کے سرچارج سے متعلق درخواست پر 9 اپریل میں سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ۔ اضافی سرچارج سے کہ الیکٹرک صارفین پر 24 ارب 50 کروڑ روپے اضافی بوجھ پڑے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بجلی کے بلوں پر اضافی چارجز کی وصولی روک دی۔ عدالت نے درخواستیں نیپرا کو بھجوا دی۔ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ سے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال، علی مردان، ڈوم کی خورشید محمود قصوری اور گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ کی ملاقات۔ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔ نیک خواہشات کا اظہار۔ مہدی شاہ نے وزیر اعظم کو گلگت بلتستان کے دورے اور قانون ساز اسمبلی میں خطاب کی دعوت دے دی۔ پاکستان کی معروف گلوکار اسد عباس انتقال کر گئے۔ تمغہ امتیاز کے حامد اسد عباس کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ وہ طویل عرصہ سے گردوں کی بیماری میں مبتلا تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابات میں مداخلت کے الزام پر فرد جرم عائد۔ 2020 کے صدارتی الیکشن میں مداخلت سے متعلق مقدمے پر فرد جرم عائد کی گئی۔ گرینڈ جیوری نے ایک دن کے سماعت کے بعد ٹرمپ کے 18 اتحادیوں پر بھی فرد جرم عائد کر دی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ چوتھا مجرمانہ مقدمہ ہے۔ ٹرمپ نے خود پر عائد فرد جرم کو دھاندلی قرار دے دیا۔ برازیلین سپر سٹار نیمار جونیئر نے سعودی فٹ بال کلب الہلال جوائن کر لیا۔ جلد سعودی سرزمین پر ایکشن میں نظر آئیں گے۔ شہنشاہ قوال استاد نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 26 سال ہو گئے۔ ان کی آواز آج بھی مداحوں کے کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ قوالی کو مشرق اور مغرب میں مقبول بنایا۔ صوفیاء کرام کے پیغام کو گائیکی کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔